سارے غیبی نظام چل رہا ہے جس کو آج مسلمان دیکھ نہیں پا رہا. ابھی ہمارے دوست وقار یونس ہمارے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے یار کہ سعید بھائی خوب دنیا کے مزے لے رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے, ان کا پتہ نہیں کیا نظام چل رہا ہے. اور یہ جو نظام جو آج دنیا پھنسی ہے, میں اس میں پھنس کے 20 سال غرق ہو کے آ رہا ہوں اس نظام میں. ایک آدمی نے 14ویں چاند کا شیڈو پانی میں دیکھا, فل مون اس کا شیڈو پانی میں دیکھا اور پانی میں ڈبکی مار دی اور کہا چاند یہاں ہے, بیوقوف پتہ نہیں کہاں چاند پہ جا رہے ہیں, چاند تو پانی میں. میں نے بھی 1989 میں ڈبکی ماری پانی میں کہ مجھے چاند مل جائے, اور میں نے 17-18 سال اس میں تیرا, کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا, لیکن مجھے چاند نہیں ملا. کسی نے 17-18 سال بعد 2001 میں اوپر سے تھپڑ مارا, احمق چاند اوپر ہے, تو شیڈو میں پھر رہا ہے. آج ہم سب شیڈو میں پھر رہے ہیں. میں نے چند لوگوں سے پوچھا, غریب لوگوں سے, کہ تم سب سے زیادہ کھانا, سب سے زیادہ فروٹ, سب سے زیادہ تمہارا پیٹ کس وقت بھرتا ہے؟ مطلب ہے کھانا بھی مل رہا ہے, فروٹ بھی مل رہا ہے, اور مزے کی زندگی رمضان میں. رمضان میں غریب آدمی فروٹ کھاتا ہے, غریب آدمی بہترین کھانا کھاتا ہے جو عام رمضان کے علاوہ 11 مہینوں سے نہیں ملتا. سعودی عرب میں جاتے ہیں, غریب آدمی کہتا ہے یار پیٹ بھرا ہوا ہے, یہاں تو 11 مہینے غریب آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا رمضان میں کوئی نہیں, سب کھا رہے. وجہ کیا ہے؟ رمضان میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اپنی نفسی خواہش جو حلال چیز ہے وہ بھی چھوڑو, حلال چیزیں چھوڑو. تم 10, 12, 13, 14, 15 گھنٹے میرا حکم مانو, پھر میں تمہیں روزی دوں گا, دیکھو کیسی دوں. تم 14-15 گھنٹے میری تو مان کے دیکھو, میں تمہیں بہترین کھانا کھلاؤں گا, بہترین فروٹ کھلاؤں گا, پوری دنیا کا کھانا کھلاؤں گا. تم 15 گھنٹے میری مان کے چلو, پھر میں تمہاری مان کے چلو. آج میرے پیاروں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب ہارٹ سرجری کرتے ہیں اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لوں گا اور تمہارے ہارٹ کو کاٹوں گا, پیٹوں گا, اور تمہیں سارا بریانی, نہاری, رسگلے, گلاب جامن چھوڑنے پڑیں گے, اور تمہیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تیار ہوں میں سارا حلال چھوڑ دوں گا آپ کے کہنے پہ, اور آپ کو 5 لاکھ آپریشن کی بھی دوں گا, اور تکلیفیں بھی برداشت کروں گا آپریشن کی اور کڑوی گولیوں کی. آپ کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں حلال چیزیں چھوڑ دوں گا. میرے پیارے ڈاکٹر کے کہنے پہ آج مسلمان حلال چھوڑنے کو تیار ہے, اللہ کے کہنے پہ آج مسلمان سے حرام نہیں چھوٹ رہا. ڈاکٹر کو فیس بھی دے رہے ہیں, ڈاکٹر کی کڑوی گولیاں بھی کھا رہے ہیں. میرے پیارو, ایمان نیکی کرنے کو نہیں کہتے, صرف نیکی تو بہت چھوٹے ایمان سے ہو جاتی. آپ خود جج کریں, آج مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہو گئے. مسلمان حج کرتا تھا 1,50,000. ایک آدمی نے, ہمیں عرب نے بتایا کہ میں نے, میرے باپ نے 1952 میں 2 آدمیوں کو طواف کرتے دیکھا تھا. آج سارا سال طواف ایسے ہوتا ہے جو سارا سال حج ہو رہا ہے. اتنا طواف ہوتا ہے روزانہ. مسجد نبی 24 گھنٹے کھولنی پڑی, اتنا رش ہوتا ہے روضے پہ. پہلے بند کر دیتے 10 بجے. آج طواف بھی بڑھ گیا ہے, حج بھی بڑھ گیا ہے, اور مدینے میں حاضری بھی بڑھ گئی ہے, مسجدوں میں لوگ بھی بڑھ گئے ہیں. لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ حالات تو دن بدن خراب ہو رہے ہیں. مسلمان روزی میں اور تنگ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں, بیویاں اور تنگ کر رہی ہیں, بچے اور تنگ کر رہے ہیں, سب کچھ آؤٹ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم تو سارا دن دور کی دیکھتے ہیں نا, ہندوستان پاکستان. بھائی گھر میں بھی تو ہندوستان پاکستان ہے. اس گھر کا کیا کریں؟ بیویاں شوہر بنی ہوئی ہیں, بچے ماں باپ بنے ہوئے ہیں, اس کا کیا کریں؟ تو جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں اس سے حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے. حالات ظاہر کی چیزوں کو ٹھیک ہونے کے لیے کہتے ہیں, حالات تو اندر کے حال کا نام ہے. آج تو اندر برا حال ہے. ہر جس مسلمان کو پکڑو بیچارہ وہ کسی نہ کسی دوائی میں ملوث ہے کہ ڈاکٹر نے گولیاں کھائی ہیں اس سے ڈپریشن کم ہوگا, یہ گولیاں دی اس سے یہ کم ہوگا. بیماریاں ہماری بڑھ گئی ہیں, جیلیں ہماری بھر گئی ہیں, پاگل خانے ہمارے بھر گئے, ہسپتال ہمارے اوور لوڈیڈ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے میرے پیاروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے, اور ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے آنا. جو سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں, اللہ نے مسلمان کو دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا, یہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مسلمان دنیا میں جینے کی کوشش کرے گا اللہ اسے مار دیں گے. اس کو ہر جگہ ماریں گے, گھر میں بھی ماریں گے, باہر ملکوں میں بھی ماریں گے. ساری دنیا مسلمانوں کی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے, میں نے تمہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات, تم مرنے کی محنت کرو, میں تمہیں حیات دوں گا, اور اس حیات کا نام اللہ نے حیات طیبہ رکھا ہے. میں تمہیں دنیا میں جنت کی زندگی برساؤں گا, لیکن تم مرنے کی تیاری کرو. آج سارا دن 24 گھنٹے سچ اپنے دل سے پوچھیں, ہم مرنے کی تیاری کر رہے ہیں, جینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ چلو اپنے سے پوچھ لیں. میں نے تو میرے پیارو جینے کی تیاری کرنے والوں میں پوری دنیا پھر لی, ایک آدمی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا کسی فیلڈ کا.
مجھے ایک آدمی ملتا میں کبھی اس کام میں نہ آتا. مجھے ایک گروپ بھی ملتا کہ ہم کامیاب ہو گئے دیکھو اس لائن سے, میں کبھی یہاں نہ آتا. پوری دنیا ٹریول کر کے دیکھ لیے, جو جینے کی کوشش کر رہے ہیں, بہترین جینے کا نقشہ بنایا, موت سے پہلے مر گئے. اور جو مرنے کی محنت کر رہے ہیں, مرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات طیبہ دنیا میں دی, بہترین سکون والی بے خوف زندگی. ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے, رزق کریم اللہ ان کو دے رہے ہیں, دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں. وہ محنت کچھ اور ہے اور ہم کسی اور محنت میں لگیں. پہلا ہمارا مسئلہ, ہم بڑے غلط ٹریک پہ ہیں میرے پیاروں. دیکھو قرآن میں ایک واقعہ ہے میرے پیاروں, اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جن کو عقل ہے نا ان کے لیے قرآن میں بڑی نشانیاں ہیں, اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ قرآن فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں میں مور لگا دیتے ہیں, پھر ان کو ہدایت بھی دے سکتا. قرآن میں ایک واقعہ ہے, یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے. ایک قوم ہے طالوت علیہ السلام کی, اللہ نے کہا اے طالوت اپنی فوج لو اور جالوت سے جنگ کرو. طالوت علیہ السلام نے ہزاروں 70,000 یا لاکھوں لوگ لیے اور جالوت سے جنگ کرنے چلے گئے. اللہ نے طالوت علیہ السلام سے کہا طالوت تیرے قوم کا میں امتحان لوں گا, اور آج بھی امتحان چل رہا ہے. امتحان کیا ہے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے خبر دی, ہماری خبر قرآن اور حدیث ہے, اور اللہ نے ہمیں نظر بھی دی ہے. اب نظر اور خبر کا جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں. نظر دکھا رہی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے, خبر بتا رہی ہے زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. نظر بتا رہی ہے صدقے سے مال کم ہو رہا ہے, خبر بتا رہی ہے اللہ کی قسم صدقے سے مال بڑھتا ہے. یہ نظر اور خبر کی جنگ موت تک چلے گی, اور نظر انسان کو دھوکہ دیتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ڈیزرٹ کی طرح. جب انسان ڈیزرٹ کی طرف جاتا ہے اس کو دور پانی نظر آتا ہے, یہ پانی لینے چلتا ہے, جیسے جیسے قریب جاتا ہے پانی اور دور ہوتا جاتا ہے. یہ دنیا میں لگا ہے کامیابی میں, جیسے جیسے کامیابی کی طرف جاتا ہے کامیابی اور دور ہو جاتی ہے اور دور, اور یہ چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے. پاکستان سے شروع ہوا تھا دبئی, دبئی سے امریکہ گیا, امریکہ سے آسٹریلیا پہنچا, پھر چائنا گیا, یہ دور ہی ہو جا رہا ہے, اسے کامیابی نہیں مل رہی. پوری دنیا پھر رہی ہے کامیابی کے چکر. تو طالوت علیہ السلام کو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے, ان کو پیاس دیں گے, ان سے کہنا پانی نہ پئیں, بہت زیادہ پیاس لگے تو اتنا پی لیں جتنا ہاتھ میں آتا ہے, بس ضرورت کا پی لیں. اور آج بھی اللہ کہہ رہے ہیں ضرورت کی چیزیں کر, ضرورت کی زندگی گزارو, ضرورت کا مکان بناؤ, ضرورت کی گاڑی خریدو, ضرورت کا گھر بناؤ, سب کو ضرورت کا کرو. تو طالوت علیہ السلام کی قوم میں لوگ نکلے, اب ان کو پیاس لگی, رستے میں اللہ نے امتحان لینا تھا, تو رستے میں اللہ نے میٹھے پانی کی نہر جاری کر دی, میٹھے پانی کی نہر. اب میٹھا پانی بھی ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, اور حرام نہیں حلال چیز ہے. اللہ نے کہا پانی نہ پینا, بعضوں نے بالکل نہیں پیا, بعضوں نے بس مٹھی میں آیا پیا, اور بہت سارے لوگ, صرف لاکھوں میں سے 313 نے نبی کی بات مانی. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے, بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں صحیح رستے پہ, صرف 313 نے نبی کی بات مانی, وہ کہا نہیں پیتے ہم پانی, بعضوں نے تھوڑا پی لیا, اور لاکھوں لوگ پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا, اللہ نے تھوڑے سے پانی میں اور بغیر پانی کی ان کی پیاس بجھا دی. جو پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے, ان کی پیاس بڑھتی رہی, یہاں تک کہ پانی پی گئے, پیاس نہیں بجھی. اللہ نے ان کو دنیا میں ناکام کر دیا, آخرت بھی ان کے ناکام. اور جو دنیا میں ضرورت کا پانی پیا, اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا, 313 لاکھوں پہ فتح پا گئے. آج ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہمیں پیاس لگی ہوئی دنیا کی, اور ہم اس کو بجھانے کے لیے خوب اس میں لگے ہوئے. کچھ لوگوں کو گاڑیوں کی پیاس لگی ہے, ایک گاڑی اگلی گاڑی. کچھ لوگوں کو فیکٹریوں کی, ایک فیکٹری اگلی فیکٹری. کچھ لوگوں کو موبائلوں کی, کچھ لوگوں کو کپڑوں کی, لیکن پیاس نہیں بجھ رہی اور ناکامی ہو رہی یہاں بھی اور وہاں بھی. میرے پیاروں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نظروں کے دھوکے میں ہیں. ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے. جس آدمی سے پوچھا یہاں سے پریشان. ہمارا ایک بڑا کھلاڑی ہے مرلی دھرن سری لنکا کا, تو میں ابھی سری لنکا 2 مہینے پہلے گیا. اس نے مجھے اپنی ساری دنیا سنا. میں کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سعید میں یہ بنایا وہ بنایا, پراپرٹی کا کام بھی کر رہا ہوں, فلاں بھی, خوب پیسے بنا رہا ہوں, کرکٹ سے زیادہ پیسے کما رہا ہوں, اور میں چیریٹی کا نیک کام بھی کر رہا ہوں. میں نے یوں انسٹیٹیوٹ کھولا ہے, وہ کر رہا ہوں. میں کہا تو نے مجھے 1 گھنٹہ سب کچھ سنایا, مجھے بتا تو نے سب کچھ بنا لیا, اس جگہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت برا حال ہے. کون سا دنیا کا ڈرگ نہیں ہے جو میں نہیں لیتا ہوں اس کو سکون کے لیے. ہر دوائی کھاتا ہوں, مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ پھر میں نے 1 گھنٹہ اس سے بات کی. ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے, اس کو سکون نہیں ملا. کیوں؟ غلط رستے پہ ہے میرے پیاروں. آپ یہاں سے میلبرن روڈ جاؤ, ڈرائیو کرو بائی روڈ, 10 گھنٹے کا سفر ہے, اور رستے میں کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو آپ کو ڈیٹور ڈال دیں اور آپ غلط نکل جاؤ اور نیویگیشن میں پھنس جائے. اب آپ پھر رہے ہیں 4-5 گھنٹے, روڈ ہی نہیں مل رہی میلبرن کی. آپ کا دل بے چین ہوگا. آج مسلمان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ دنیا کے دھوکے میں غلط روڈ پہ نکل گیا. انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ,
ادھر آ جاؤ، کوئی ادھر نکلو، کوئی ادھر، وہ رستے سے ہٹ گیا. اب ساری دنیا کے انسان یہاں بے چین ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اے میرے نبی ان سے کہہ دو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ان کو بتاؤ ان کا روڈ یہ ہے، ھذہ سبیلی، یہ روڈ ہے ان کا، کیا؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ بصیرتن، اور پورے یقین کے ساتھ بلائیں، اسی روڈ میں ان کی دنیا آخرت بنے گی. بعضوں کو شک ہوتا ہے نا، ہمیں بھی تھا کہ یار اگر ہم نے دین پہ آ گئے تو دنیا کہاں جائے گی. اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے ایک آدمی کو دیندار بنتے ہوئے اس کی دنیا کم ہوتے نہیں دیکھی، سینکڑوں گنا بڑی ہے میرے پیار. اللہ کہہ رہے قل ھذہ سبیلی، یہ تم لوگ یہ روڈ باطل کے کہنے کے چکر میں آنکھوں کے دھوکے میں ادھر لگ گئے ہو، کوئی ادھر لگ نہیں، تمہاری کامیابی اس رستے میں. ھذہ سبیلی، کام دیا، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ بصیرتن، پورے یقین سے بلاؤ. اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بنائے گا. انا ومن اتبعنی، یہ تمہارا بھی رستہ ہے نبی، اور جو تم کو نبی مانتے ہیں ان کا رستہ کیا ہے، تمہاری اتباع کریں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے نبی کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو فاتبعونی، یہ تمہاری 100% کاپی کریں، شکل تمہاری طرح، لباس تمہارا بالکل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک نیا آتا تھا دیہاتی عربی، وہ پوچھتا تھا اے نا محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ کوئی نظر ہی نہیں آتا، سب کی ایک جیسے شکلیں، سب کا لباس ایک جیسا، سب کی حالت ایک جیسی. آج مسلمان ایک جیسا لگتا ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر جو چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کریں، اور تم اپنے دعویٰ کر رہے ہو کہ تم سے اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اللہ کی محبت کی نشانی کیا؟ فاتبعونی، تم بالکل پوری کاپی کرو میرے نبی کی، تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. میرے پیارو، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، ان کے رستے پہ نہیں آئیں گے، اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے. اور جو مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے. مسلمان روزی کے لیے پریشان، مسلمان گھر میں پریشان، طلاقوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، ہر گھر میں مسلمانوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی. کیوں؟ نماز میرے پیارو، نماز تو منافقین 5 مسجد کی پڑھتے تھے، حج تو مشرکین ہر سال کرتے تھے. یہ علامت نہیں ہے، علامت ایمان کی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. آج جو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں حال ہو رہا ہے، یہ اللہ کے دوست کی نشانی ہے. اتنا مسلمان ذبح ہو رہا ہے، اتنا مسلمان کٹ رہا ہے، اتنے مسلمانوں پہ حالات آ رہے ہیں. اچھا یہ نیچے کی مخلوق چھوڑ دو، آسمانی مخلوق ناراض، مسلمانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ابھی پاکستان میں 4-5 مہینے سے بارش ہی نہیں ہوئی، پورا پاکستان ڈراؤٹ ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ نیچے والے کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، تم اگر میں بارش کو کڑوا کر دوں، کوئی طاقت ہے اس کو میٹھا کر کے دکھا دے؟ جو زمین میں تم دالا ڈالتے ہو، اس کو تم اگاتے ہو، ہم اگاتے ہیں. جو ماں کے رحم میں منی کا خطرہ ڈالتے ہو، اس کو بچہ ہم بناتے ہیں، تم بناتے. میرے پیارو، ہمارے دنیا کا کام بھی کوئی دنیا سے نہیں بنے گا. میں ابھی NED یونیورسٹی گیا، ہماری ایک بڑی یونیورسٹی کراچی میں، مجھے وہاں 2 لڑکے ملے. آپ کو میں بتاؤں طاقت عمل کی، ہم تو پتہ نہیں کس کس چکر میں لگے، عمل کی طاقت. تو مجھے اس نے کہا، لڑکے نے، سعید بھائی میری شادی کو 4 سال ہوئے، آپ نے مجھے ایک نسخہ بتایا اولاد کا بیان میں کہ اولاد اللہ نے قرآن میں بتائی کیسے ہوگی. میں نے اس کو وہاں نسخہ بتا کے چلا گیا. میرے پاس وہ آیا، ابھی ملا مجھے، کہتا سعید بھائی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ نے جو عمل بتایا، میں نے کیا عمل بتایا؟ میں نے سب سے پہلا عمل بتایا کہ تم گناہ کبیرہ چھوڑو سارے. یہ قرآن حرام جو کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. قرآن یضل بہ کثیرہ ہے ویہدی بہ کثیرہ ہے. قرآن کئیوں کو گمراہ کرتا ہے، کئیوں کو ہدایت دیتا ہے. میں کہا سب سے پہلے کسی روحانی ڈاکٹر، کسی مفتی کے پاس جاؤ، اپنے ظاہر میں سے سارا حرام نکالو، اپنے گھر میں سے حرام نکالو. جو مسلمان حرام گناہ کبیرہ کرتا ہے، قرآن سے اس کو شفا نہیں ملے گی، قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ اور گمراہ ہوگا. اس نے کہا سعید بھائی میں نے مفتی پکڑا، اس نے میرا ظاہر ٹھیک کرایا، میری بیوی کو پورا پردہ کرایا، میرے گھر سے سارا حرام نکلوایا. کہا 4 سال میں اللہ نے 4 بچے مجھے دے دی صرف حرام چھوڑنے سے. قرآن میں اولاد حاصل کرنے کی دعا قرآن میں آیتیں ہیں. پھر ایک لڑکا مجھے ملا، کہتا سعید بھائی آپ نے کہیں بتایا تھا میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا. پاکستان کے جتنے، ابھی مجھے ملا 1-2 ہفتے پہلے، ہم اجتماع میں تھے وہاں، تو میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا پاکستان میں علاج نہیں ہے، امریکہ میں 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. میں تو تنخواہ میری 60-70 ہزار. تو میں نے آپ کا ایک کلپ سنا، اس میں آپ نے کہا کہ تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اترتی ہے، تم کمزوروں کی مدد کرو، اللہ تمہیں روزی اور دے گا. تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے.
تو آپ نے اس میں بتایا کہ جو اپنے نیچے والوں کی ہزاروں کی بیماری دور کرے گا، اللہ اس کے لاکھوں کروڑوں کی بیماری دور کرے گا. کہا میرے باپ کو برین ٹیومر تھا، میں نے جتنے لوگ میرے جاننے والے تھے غریب، ان کی بیماریوں کو ہزاروں روپے میں دور کیا. کہا سعید بھائی آپ کو بتا نہیں سکتا، 3 مہینے بعد باپ کا چیک اپ کرایا، بغیر دوائی کے اللہ نے اس کے ٹیومر کو ٹھیک کر دیا تھا. عمل کی طاقت میرے پیارو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جیل میں قید کر لیا مشرکین نے، تو ان کے والد صاحب آئے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو قید کر لیا، کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہو اس کو پیغام بھیجو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں صبح شام تلاوت کرے کثرت سے. چند دن گزرے، وہ جیل بھی ٹوٹی، ساری لوہے کی بیڑیاں ٹوٹی، اور سارا مال غنیمت لوٹ کے آگے. اللہ کے نبی نے عمل بتایا. آج عمل سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. نماز فرمایا قرآن نے فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے، آج ہماری نماز روک رہی ہے فحاشی بے حیائی سے. روزے سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمانوں کے رمضان سے تقوی آ رہا ہے. حج سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمان کا حج میں تقوی آ رہا ہے. جتنی لڑائیاں میں حج پہ دیکھتا ہوں دنیا میں کہ مسلمان نہیں لڑتے جتنا حج پہ لڑتے ہیں. کیوں میرے پیاروں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، میرا ایک دوست ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا، اس نے پہلا حج کیا تھا ادھار لے کے، کسی سے پہلا حج ادھار لے کے کیا تھا، اور اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا. حدیث میں آتا ہے جس کا حج قبول ہو جائے موت تک اللہ کے علاوہ اللہ اس کا کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اللہ اس کو غنی کریں گے. پہلا حج 17 سال پہلے قبول ہوا، آج وہ اپنی جیب سے 150 آدمیوں کا ہر سال حج کراتا ہے، ادھار پہ گیا تھا. حج کی طاقت. حاجی تو بنے، حج سے کوئی وعدہ نہیں، حاجی سے وعدہ ہے. نماز سے وعدہ نہیں، نمازی سے وعدہ ہے. متقی سے وعدہ ہے، مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے. ہم غلط لائن پہ ہیں، ہماری روزی یہاں نہیں ہے، ہم روزی کے سائے میں پھر رہے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں جو وعدہ رزق کا کیا آسمانوں میں، تم نیچے نہ پھرو، دنیا میں پھر رہے روزی کے لیے، نیچے ہے ہی نہیں. کیا انار زمین میں نظر آتا ہے آپ کو؟ زمین میں لال ہے تو انار لال کس نے کیا؟ اللہ کہہ رہے میں نے آسمان سے لالی بھیجی ہے. ناریل کا درخت میں پانی ہے، ناریل میں پانی، نیچے پائپ لائن نہیں ہے، وہ میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے. گائے میں بھینس میں دودھ نہیں ہے، ذبح کر کے ایک قطرہ سفیدی کا نکالو، میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب پرندہ پر مار کے اڑتا ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو پر مار کے، جب وہ پر بند کر لیتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے پرندے کو کیسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تم اللہ کو نہیں پہچانتے. آج مسلمان غلط یقین کی وجہ سے، آج مسلمان روزی کو